غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تو بہرحال حضرات، ملک آج کتنی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے وہ سب آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ یہ 26 جنوری، یہ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے، مختلف دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں۔ اب ہر ایک اپنے مذہب میں، اپنے دھرم میں کھل کر کس طریقے سے انسان زندگی گزارے، اس لیے کہ آپس میں چھیڑم خانی ہو سکتی ہے، تو یہ قانون بنانا چاہیے، ایک دستور بنانا چاہیے کہ سامنے چل کر اس ملک ہندوستان کے اندر امن و امان، اخوت، بھائی چارگی، پیار محبت کا سلسلہ باقی رہے، تو اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت تھی۔ اب وہاں پر یہ طے کیا گیا اس ملک کے اندر جو قانون چلے گا، کیا وہ مذہب کی بنیاد پر چلے گا یا کسی اور لا تعلق مذہب کے اعتبار سے چلے گا؟ تو مختلف نشستیں ہوئی اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کیا کمیٹی تشکیل؟ 7 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اس ہندوستان کے قانون کو بنانے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کہ مذہب کی بنیاد پر بنائیں گے یا ہر ایک کو مذہبی آزادی ملے گی۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر کے زیر نگرانی 7 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی اور مختلف نشستوں میں جو ہے یہ قانون بنائے گئے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ تقریباً ہندوستان کا سنویدھان بننے میں اور یہاں کا قانون، یہاں کا دستور بننے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ کتنے؟ آج منٹوں میں ہو رہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ رات میں خواب دیکھا، صبح میں کوئی NRC نافذ کر دیا، NRP نافذ کر دیا، جیسے آئے منمانی چلا رہے۔ وہاں پر 7 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی، ہر مذہب کا لحاظ کیا گیا، ہر مذہب کی عزت کی گئی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہندو ہو، دلت ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، انسان ہونے کے حیثیت سے سب برابر ہیں۔ ہم مذہب کے اعتبار سے الگ ہو سکتے ہیں، طور طریقے کے اعتبار سے الگ ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا دھرم الگ تعلیمات ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں۔ اگر میری بات ہو سکے، ہمارے سیکریٹری صاحب سے درخواست کرتا ہوں برادران وطن کو کنڑ میں بھی یہ بات سمجھا دے۔ ہر انسان پینٹ شرٹ جو پہنتا ہے، اندر کی جو بنین ہے اس کا دھرم ہے، باہر کا جو شرٹ ہے ہم سب ایک ہے۔ دھرم کے اعتبار سے ہر ایک الگ ہو سکتا ہے، ملک کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، سالمیت کے اعتبار سے، انسانیت کے حیثیت سے ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہاں پر مسجدوں میں اذان ہوگی، مندروں میں گھنٹا بجے گا، مندروں میں گھنٹا بجانے سے کوئی روک نہیں سکتا اور مسجد میں اذان دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلمان MP بنے، MLA بنے اور اس کا قبضہ چلے اور ملک کی باغ ڈور اس مسلمان کے ہاتھ میں آئے، مسجد کو گرا نہیں سکتا، جو ہے مندر کو توڑ نہیں سکتا۔ مندر کو توڑنا تو دور کی بات، مندر میں جو گھنٹا بجتا ہے اس پر بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اور دیوالی کے موقع پر اور ہندوؤں کی بھائیوں کی عیدوں کے اندر ہم جائیں گے، مٹھائی کھائیں گے، ہمارے عید کے اندر وہ گھس کر آئیں گے، سویاں کھائیں گے، جامن کھائیں گے۔ یہ امن و امان کا ملک ہے۔ اخوت اور بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے 7 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے زیر نگرانی جو ہے یہ کام، یہ قانون بنایا گیا، یہ آئین اور یہ دستور بنا اور 1950 میں اس کو لاگو کر دیا گیا۔ سب کے رائے مشہور ایسے، ہر ایک دھرم کے ماننے والوں کو اس میں اطمینان تھا کہ مسلمان کھل کر داڑھی رکھ سکتا ہے، مسلمان بیٹی برقع پہن سکتی ہے، ہندو دھرم کے اندر ان کے جو مذہبی رسومات ہیں اس سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا، ہر ایک کو اس کے مذہب میں، اس کے دھرم میں آزادی دی جاتی ہے۔ تو یہ قانون کے بننے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ دوستو یہ دنیا کا بھی دستور ہے، کسی بھی چیز کے بنانے میں وقت لگتا ہے، اس کے گرانے میں وقت نہیں لگتا۔ آپ ایک محل تعمیر کریں، آپ ایک بلڈنگ بنائیں، بلڈنگ کے بنانے میں وقت لگے گا لیکن بلڈنگ کے توڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ جیسے بھی لائے دھڑا دھڑا گرا دیے۔ تو ملک کا قانون کن مراحل سے جا کر، کتنے آدمیوں کو لے کر، کس بنیاد پر یہاں کا سنویدھان بنا، اب چٹکیوں کے اندر اسے توڑا جا رہا ہے۔ ابھی صرف 1 سال کے اندر کتنے ساری چیزیں آئیں، مابلنگ کا مسئلہ آیا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ جو قانون بنا، یا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے۔ اس سیکولرزم کا
جو ہے انتم سنسکار کر دیا جا رہا ہے، اس سویدھان کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس وقت میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارے اکابرین اس ہندوستان کے لیے اپنی جان افرین کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے رہے، نہ، ملک کو آزاد کرا کے ہم ہی دے کر گئے، اور ہمارے بڑوں نے یہاں کا ایک سویدھان بنایا، اس سویدھان کی حفاظت کرنا، اس دستور کی حفاظت کرنا، اس کی بقا کی کوشش کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے وہ قربانی دی۔ دیکھیے، ایک موٹی مثال سے میں آپ لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں۔ کوئی آپ کو کار ہدیے میں دے، یا ساس کے گھر سے 2 ویلر ملے، 2 ویلر دینے کے بعد سسرے صاحب نہیں آتے ہر بار پیٹرول ڈلانے، آتی کیا؟ گاڑی دینا تھا، دے دیے، اب سامنے چل کر جب تک گاڑی اس کے پاس رہے گی پیٹرول بار بار اسے ڈلانا پڑے گا۔ تو ہمارے آبا و اجداد نے ملک کو آزاد کرانا تھا، کرا دیے، ملک کو ہمارے حوالے کرنا تھا، کرا دیے، اور قانون بنانا تھا، قانون بنا کے ہمارے ہاتھ میں کر دیے۔ اب قانون کی حفاظت کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمے میں ہے۔ وہ دوبارہ اٹھ کر نہیں آئیں گے قانون کو بچانے کے لیے۔ قانون کی حفاظت یہ ہمارے ذمے میں ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے آبا اور اجداد نے، اور ہمارے ہندو بھائیوں نے، سکھ بھائیوں نے، مسلمانوں نے، سب نے مل کر، ایک وقت تھا گوروں سے لڑائی لڑ کر گوریوں کا جو ہے بسترا گول کیا۔ آج گوروں سے لڑائی نہیں، آج ہماری جو لڑائی ہوگی وہ چوروں سے ہوگی۔ آج ہماری لڑائی جو سویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے، یہ ان کے ساتھ یہ لڑائی ہونے والی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک ضروری ہے کہ جو قانون بنایا گیا یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا۔ جو قانون بنایا گیا اس میں منافرت نہیں ہے، اس میں عداوت نہیں ہے، اس میں دشمنی نہیں ہے، اس میں ملک کی سالمیت برقرار ہے۔ آج 26 جنوری کے موقع پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے۔ ایک منٹ ہو گیا، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج سب سے بنیادی چیز یہ ملک کا سویدھان کیا ہے، کب بنا، ہندوستان آزادی ہند کی تاریخ کیا ہے، ہمارے آبا اجداد کی قربانیاں کیا ہے، اس کو جاننے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ بیسیکلی چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی ہے، تو ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی، ان اکابرین کی قربانیوں کو پڑھے، ان کی تاریخ کو پڑھے، ان کی قربانیوں کو جانے۔ اب اس وقت اس ملک کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، ہم سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، تو میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے، اور ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو قانون لاگو کیا جا رہا ہے، NRC کا ہو، CAA کا ہو، یا ہر آئے دن جو قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، اس میں منافرت کی آگ بھڑکتی ہے، اس سے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس میں ملک کے اندر نفرت کی آگ دہکنے لگتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضرور، ارے ہم سے کاغذی ثبوت کیا مانگتے ہو؟ کیا ہم کاغذ کے ذریعے سے بتائیں کہ ہم ہندوستانی ہیں؟ اللہ کی قسم، کاغذاتی ثبوت نہیں، ہم خونی ثبوت پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس ہندوستان کی سرزمین کو نچوڑا جائے، اسے چگلا جائے، یہ زمین ہمارے آبا اور اجداد کے خون کو ٹپکائے گی۔ ہم سجدے میں جا کر، اللہ کی قسم، ہمارے آبا اور اجداد کے جو خون ہے، ان کے خون کی مہک ہمیں سجدے میں سنائی دیتی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے اکابرین نے جو اپنی جان افرین کے حوالے اس ملک کی آزادی کے لیے کر دیے، جان افرین کے حوالے کرنے کا نہیں، ہم یہاں پر رہ کر قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر، یہاں کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے، یہاں کے قانون کے اعتبار سے جو دفعات مقرر ہے، ان قانون کے تحت اس قانون کی بقا کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ آج شاہین باغ کیا کہہ رہا ہے دلی کا، ملک کے چپے چپے کے اندر یہ سارا سڑک جام ہو رہا ہے، راستے جام ہو رہے ہیں، یہ سب اسی لیے کہ جو سویدھان 7 آدمیوں پر مشتمل جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں جو قانون بنایا گیا تھا اس کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ اس کے مطالبے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ملک کی جو ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے، اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج مسلمانوں کے ساتھ برابر ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہیں، سکھ بھی شریک ہیں، دلت بھائی بھی شریک ہیں۔ یہ ملک کے اندر مٹھی بھر لوگ ہیں جو شرارت کرنا چاہتے ہیں، فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں، مذہب اور دھرم کے نام پر جو ہے ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں۔ مذہب جو ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور ڈاکٹر راحت اندوری کا ایک زبردست شعر ہے، آج کا یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھئی، زبردست شعر ہے ان کا، کیا ہے؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو بہرحال یہ انسانیت کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے دی۔ آج مسلمان کا نام لیتے ہی کچھ لوگوں کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کی جو آئیڈینٹیفائی کی، وہ نہ نماز سے کی، نہ روزے سے کی، نہ حج سے کی، نہ عمرے سے کی، نہ کعبے سے کی، نہ داڑھی سے کی۔ مسلمان کون؟ داڑھی رکھنے والا، ٹوپی پہننے والا، نماز پڑھنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان۔ چاہتے تو اللہ کے نبی بول سکتے تھے داڑھی رکھنے والا مسلمان، نماز پڑھنے والا مسلمان، سر پر ٹوپی رکھنے والا مسلمان، کعبے کے چکر لگانے والا مسلمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو شناخت، مسلمانوں کی آئیڈینٹیفائی اس سے کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور آخر میں ایک حدیث کا ٹکڑا بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں، کون مسلمان نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جار بوائقہ، جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پڑوس میں رہنے والا چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اپنے پڑوسی کو ستانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے ساتھ کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے بیانات، مسئلے مسائل، دینی معلومات اور حالات حضرات سے متعلق اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے، اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔